علیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ میں نے بہاولپور سے، پاکستان سے۔ تھینک یو سر، حکم کریں. سر جی میں نے آپ سے دو چار سوال کلیئر کروانے تھے۔ جی بولیں. یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں، جس جی. طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سنی علماء کی کتابیں ہیں، ان کی تاریخ اس طرح کی ہے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی ہے یا کسی نے اپنی طرف سے ڈالی ہیں۔ تو جو آپ کے پاس سے کتابیں ہیں، ان ہوں. کی سر جی جو پختہ ہونے کی دلیل ہے، یا یہ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ تھوڑا اس سا کی کلیئر دلیل کر دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام شروع سے ہی اپنے اصحاب کو کہتے تھے کہ ہماری احادیث لکھا کرو. وہ کتابیں لکھاتے تھے، احادیث لکھاتے تھے. ان کے اصحاب جو تھے ایسے نہیں تھے کہ کسی نے کسی سے سن لیا، نہیں، وہ مصنف تھے اور ان کے اصحاب بھی مصنف تھے. تو ہماری احادیث کتابوں سے لکھی گئی، معتبر کتابوں سے، جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو امام حسن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے، جو حضرت امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہے. ان کتابوں سے اسی نصوص کو دیکھ کر کلینی نے، ان لوگوں نے، صدوق نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس لیے نہایت ہی معتبر ہے. اچھا، تو سر جی پھر مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو یہ تو ہو گئے نا آپ کے جو اختلافی مسئلہ ہے سارے، جی. ان پہ آپ باتیں کرتے ہیں ان کتابوں سے، ہوں. لیکن جو ایک عام بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، یا جو آفس جاتا ہے روزانہ، شام کو گھر آ جاتا ہے، اسے ہوں. نماز پڑھنی ہے، اپنے معاملات دیکھنے ہیں، بچوں والے، فیملی تو والے اس نے سارے، علماء کا کام وہ ہے کہ ان کو ڈیلی سکھا دے بھائی. معاملات کے لیے علماء کا کام ہے کہ ان کو سکھا دے. دین سیکھنا سب پہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں دین سیکھ لیں. دین کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے، ہاں جی، کتاب پڑھنے کا ٹائم ہے. کسی کو کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا. تو ایسا نہیں کہ اگر میں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو میں کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا، کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اب دین کی چھٹی ہے، مجھ پہ عمل کرنا واجب ہی نہیں، میں نہیں سیکھنا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھ لے. اور یہ علماء کا فریضہ ہے کہ ایسے افراد کو دین فراہم کریں، ان کو سکھائیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال افعال کیا ہیں ان کو بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو معاشرے میں ہوتا نہیں ہے نا، معاشرے میں یہ چیز نہیں ٹھیک ہے، ہوتا. لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں بھائی. دین کا یہی نسخہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ سیکھ لیں جتنے ان کی استطاعت ہے، جتنے ان کے پاس طاقت ہے. اور علماء کا کام ہے سکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب نہ عوام سیکھنا چاہتے ہیں، نہ علماء سکھانا چاہتے ہیں. تو اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے بھائی. کوئی جادو ہمیں آتا ہو، کوئی کسی جاتی طریقے سے ہم کوئی تلسم بنا دیں، کوئی ایسا کام کریں کہ ایک دفعہ سب کو پف علم آ جائے نا. ہم خود کر لیتے ہیں بھائی، اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ صحیح مطالعہ وغیرہ نہیں وہ پھر ایک دفعہ جادو کر لیتے ہیں کہ ہمیں خود اتنا علم آ جائے اچانک ایک دفعہ آسمان سے بوم ختم. میں نے کہا پھر جی کسی کو کوئی پڑھنے لکھنے کتابیں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں نہیں آتا بھائی. ایسا طریقہ کہ بھائی کوئی شخص اس کو نہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ یا مثلا نہ کسی سے سننا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کیسے سکھائیں دین؟ پھر تو میرے پاس کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس بھائی صحیح ہے، سکھانے کا؟ کوئی اور سا نہیں طریقہ نہیں، ہے؟ وہی وہی سر جی مجھے میں تو نہیں طریقہ آتا آپ بھائی. سے ہاں، پوچھ رہا کہ کوئی کتابیں وہ مجھے وہی کہ بتا دیں شیعہ تاکہ مولوی وہ یہی کہتے ہیں ہم کیا آپ کو کتاب سنت سکھائیں؟ آپ کو جب آتا ہی نہیں تو کیا سکھائیں؟ شیعہ مولوی اپنے صحیح عوام کو کیا بولتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو جب آتا ہی نہیں ہم کیا سکھائیں؟ عوام کو یہ کہتے ہیں جب آتا ہی نہیں تو کیا سکھائیں؟ تو یہی کہ آپ سکھائیں نا. کہتا ہے جب آتا ہی نہیں تو ہم کیا سکھائیں؟ وہ ان کا یہی طریقہ کار ہے. لوگوں کو اسی سے بیوقوف بنایا. اور مزے کی بات ہے، یہ بیوقوفی بہت ہی مقبول ہے. ان کا سکہ یہ یہی ساری ہے. ان کا جو سلوگن ہے، نعرہ ہے، وہ یہی ہے کہ آتا ہی نہیں تو ہم کیا سکھائیں. تو سکھانا ہی آتے بند نہیں کر ہم دیا کیا بھائی. ہاں، آتا ہی نہیں ہے تو سر کیا جی سکھائیں. کوئی میں نے کہا سمجھ ہی کہ نہیں آتی تو اب کیا تو سکھائیں؟ سمجھائے. کہتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم کیا سمجھائیں. ٹھیک ہے نا؟ جتنے اب قوم اور نجف کے مولوی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ان سب کے منہ پہ یہی لفظ ہے. آپ کیوں قرآن و سنت نہیں سکھاتے؟ کہتے ہیں آپ جب آتے ہی نہیں تو کیا سکھائیں، جب سمجھتے ہی نہیں تو کیا سمجھائیں. بس ختم ہے بھائی. انہوں نے جان چھڑا دی اپنی. اور میں شیعہ عوام بھی خوش ہے میں بھائی. اب آپ کے پاس اور میں ایسے اب شیعوں آپ کو کے ایسے پاس بیوقوف بنایا نا، شیعہ بھی خوش ہیں اسی بات پہ. کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ ہی نہیں صحیح آ سکتی تو وہ بیچارے ہمیں کیا سکھائیں. وہ شیعہ وہ بھی راضی ہو گئے. مزے کی بات یہ ہے یہ کہ شیعہ عوام بھی راضی ہو گئے. کہتے ہیں جی ہاں. ماحول کراچی میں ایسا جائے نا، بن بڑے جاتا سے ہے بڑا پروفیسر ہے. وہ پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، پتہ نہیں، وہ خود انجینئر ہے. اس کو بھی یہی سمجھا دیا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو ہم کیا سمجھائیں، ہم کو کتاب و سنت. وہ بھی یہ خوش ہو گئے. یہی کہ ماحول ان کے ایسا زبان پہ بنا بھی ہوا یہی ہے.
کوئی سوچتا نہیں ہے بھائی کہ یہ جو ہمیں یہ توہین ہے ہماری، یہ گالی ہے بہت بڑی. یہ علماء جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ گالی ہے، توہین ہے، بس بس سب اس پہ خوش ہیں بھائی. جی سر مزید بولیں. سر جی اس کی میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں سیکھنے کے لیے. آپ مجھے کوئی کتاب بتا دیں جو ڈیلی کی نماز وغیرہ یا جو روزے احکام وغیرہ سارے معاملات مجھے ہیں دیکھیں ابھی بہت ساری کتابیں ہیں نا، بہت ساری کتابیں اردو زبان میں ہیں نا، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال پر اردو زبان میں. آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں آ جائیں، لڑکوں سے پوچھیں ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری کتابیں تو ترجمہ. سر جی ہاں حدیث کی آپ کتابیں بہت ساری اردو میں اویلیبل ہیں. ان میں سر جی اختلاف تو نہیں ہے سنیوں کی طرح، جس طرح سنیوں میں وہابی دیوبندی کی نمازوں میں نہیں، فرق ہے اس طرح شیعہ حدیث میں معاملہ. اختلاف نہیں ہے، شیعہ حدیث سب صحیح ہے، بہترین. تو پھر ٹھیک ہے سر نا. جی جو باقی کی زندگی ہے یا جو سیکھنے میں وقت گزر رہا ہے، جو اس کے دوران جو غلطیاں ہو رہی ہیں انسان سے، یا وہ نمازوں میں غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم، یعنی کہ وہ طریقہ تو نہیں آتا نا، اس کو سیکھے گا تب ہی آئے گا نا جی. ہم. تب ہاں پھر تک کے وہ لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ کو تو سیکھنا ضروری ہے نا، سیکھنا ضروری ہے. اگر کچھ نہیں آتا تو سیکھنا ضروری ہے. جب بعد میں پتہ چلے گا نا تو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی غلطی کتنی بڑی تھی. غلطی اگر اتنا بڑا ہے کہ اسے نماز ہی باطل ہے تو پھر اعادہ کرنا ہوگا. اگر غلطی اتنی بڑی نہیں ہے، اس کی چھٹی ہے، تو پھر وہ معاف ہے، چھٹی ہے، تو وہ تو دیکھنا ہوگا غلطی پہ ہے نا. جب سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو سر جی یہ جو جمعہ ہے جو یہ شیعہ میں واجب نہیں ہے یہ؟ نہ صرف اچھا واجب اچھا، نہیں ہے بلکہ اس کی منع ہے. اس کی منع ہے. نہ صرف ٹھیک ہے واجب سر نہیں جی. ہے بلکہ یہ جب جتنے لوگ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، نماز عید پڑھاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بالکل. ایک آدھی یہ کتاب میں ان کا بتا دیتے کوئی، میں تاکہ اس کو آسانی ہو پھر جاتی میں اس کوئی. کو میں آپ کو لیکچر دوں گا نا اس پہ. میں حدیث وغیرہ دکھا دوں گا. اوکے. تھوڑی سی میں نے کہا کوئی ایک دو کتابیں بتا دیتے تاکہ آسانی ہو جاتی. کتاب کا مجھے نہیں معلوم، اس موضوع پہ مجھے کتاب کا نہیں معلوم. مجھے جو کتابیں آتی ہیں وہ عربی زبان میں، وہ اردو زبان میں مجھے نہیں آتی. اچھا اچھا، اوکے تھینک یو سر، خدا حافظ. کوئی عالم بتا دیں. عالم کوئی نہیں جانتا. میں عالم بتا دوں، عالم کس کو بتاؤں بھائی. آپ کے ہندوستان پاکستان کے علماء برین واشڈ ہیں، برین ڈیڈ. آپ کے علماء جو ہے نا ہندوستان پاکستان کے علماء، یہ ان کو ایک ہی آتا ہے، خامنی صاحب کے گن گائیں. یہ ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ ایرانی جھنڈے کے سامنے سجدہ کریں. میں کسی عالم کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ ایران نے جو کیا شیعوں کے ساتھ پچھلے 40 سال میں، انہوں نے بہت بڑی خیانت غداری کی ہے. کہ شیعہ مولویوں کی تربیت جاسوسی اداروں میں کی ہے. مدارس سب جاسوسی ادارے کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. اب کوئی آئے مثلا سی آئی اے کوئی مدرسہ کھول دے اپنے مقاصد کے لیے، سی آئی اے یا MI6، ٹھیک ہے نا، طالب علم مولوی ادھر جا کے پڑھے تو اس سے کیا نکلے گا؟ اس مدرسے سے وہی نکلے گا جو سی آئی اے کا کام کرے گا نا. تو ایران نے تو یہ علن کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ. ایران کے جتنے مدارس آپ کے طالب علم جاتے ہیں، پاکستانی افغانی وغیرہ جاتے ہیں، وہ سب کے سب وہ ایرانی سی آئی اے کے ہاتھ میں. ایرانی سی آئی اے جو اس کو وزارت اطلاعات کہتے ہیں، یا اطلاعات سپاہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو CID ہے ان کے ہاتھ میں ہے. اور وہ چلا رہے ہیں بھائی. تو آپ کے جو پاکستانی علماء ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ پاکستانی علماء آپ کے سب جو آتے ہیں نا، وہ ایرانی CID کے جو مدارس ہیں ان سے پڑھ کے آتے ہیں. یہ کھلا راز ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے ان کے مدارس جو جامعۃ المصطفیٰ جس کو بھی کہتے ہیں نا، جامعۃ المصطفیٰ کے اندر آتے ہیں سب، یہ سب کے سب مدارس، یہ سب CID کے مدارس. ایرانی CID یعنی وزارت اطلاعات یا سپاہ اطلاعات سپاہ پاسداران. تو یہ آپ کے ساتھ جو خیانت غداری ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے آپ کے ساتھ کیا ہوا، کہ آپ کے مذہب کے اتنی تذلیل کی ہے ان لوگوں نے. یعنی آپ کے علماء طبقہ بالکل ختم ہے، ختم، برین واشڈ. اتنا جو غداری پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا. پاکستانی فوج یا مجھے نہیں معلوم، دنیا میں مجھے کہیں نہیں معلوم اس طرح کیا ہو کسی کے ساتھ ہوا. یہ ایرانی حکومت نے شیعہ مذہب کے ساتھ کیا.